السلام علیکم. ایز کام دی لائف کے ساتھ فیصل ہارون ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایز کام دی لائف کی اس نشست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک موقع فراہم کر سکیں کہ آپ ہماری ایپ ایز غامدی میں رجسٹر کرنے کے بعد اس ایونٹ میں شرکت کر کے غامدی صاحب سے براہ راست اپنے سوال پوچھ سکیں. آغاز سے پہلے چند اہم باتیں. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا جو نام ایز غامدی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی نام زوم میں بھی ڈسپلے ہو رہا ہو. موقع آنے پر آپ کے پاس اباؤٹ 30 سیکنڈ ہوں گے اپنا سوال پوچھنے کے لیے، اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی صرف ایک سوال پوچھیے گا. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. سر، پچھلی نشست میں نے آپ کے سامنے انسانوں کے حوالے سے ایک خصوصیت رکھی تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اس خصوصیت کے حامل لوگوں سے محبت فرماتے ہیں. آج میں اس کے برعکس آپ کے سامنے انسانوں کا ایک نقص یا خامی رکھنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اس خامی کے حامل لوگوں سے ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ مسرفین کو پسند نہیں کرتے، بیجا اڑانے والے لوگوں کو، فضول خرچ لوگوں کو، ویسٹفل کہہ لیجئے. آج کے حالات کے پیش نظر جب کہ ہم ایک گلوبل ریسیشن کی جانب بڑھنے کا ایک خدشہ محسوس کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں اس بارے میں آپ تھوڑا سا تبصرہ فرمائیں، اور اگر ممکن ہو تو معاشرے کی سطح پر کچھ ایسی خامیاں جو اس حوالے سے ہوں جس کو ہم درست کرنے کی طرف تھوڑی صحیح کر سکیں، تاکہ اگر ہمارے یوتھ آگے بڑھ کر معاشرے کے لیے، قوم کے لیے کچھ کام کرنا چاہیں تو ان کے پاس کچھ متعین گولز ہوں اس حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ہمیں دی ہے اس میں سب سے بڑی چیز اگر دو لفظوں میں بیان کی ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم زندگی کے توازن کو خراب نہ ہونے دیں. اس کو قرآن مجید نے بہت بلیغ الفاظ میں سورہ رحمان میں بیان کیا ہے کہ زمین و آسمان کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس میں میزان رکھ دی ہے. یہ میزان جو تمہیں کائنات میں نظر آ رہی ہے یہ تمہیں بھی یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان. تم بھی اللہ تعالیٰ نے جو توازن دنیا میں قائم کر رکھا ہوا ہے اس میں کوئی خرابی پیدا نہ کرو. تو توازن اسی وقت قائم رہتا ہے جب انسان اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اصلاً اعتدال کی راہ اختیار کرے. یعنی اعتدال کھانے میں، پینے میں، زندگی کے معاملات کرنے میں، لوگوں سے حسن سلوک کرنے میں، ہر چیز میں اعتدال اور توازن ہی مقصود ہے. اعتدال اور توازن اگر مجروح ہو جائے تو معاملات تک میں بعض اوقات بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. خرچ اخراجات یا معیشت کی جد و جہد یہ ظاہر ہے انسانی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب انسان دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو آخرت کے حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ ہے صراط مستقیم کہاں ہے، اور دنیا کے حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، زندگی کے مسائل کو کیسے دیکھنا ہے. قوموں کے لیے بھی سب سے بڑا مسئلہ معیشت، افراد کے لیے بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. تو اس کا ایک حل تو وہ تھا جو ہمارے ہاں صوفیانہ مذاہب نے نکالا ہے کہ ویسے ہی آدمی اس اصول کو اختیار کر لے کہ ترک لذات اور ترک دنیا پر زندگی بسر کرنی ہے. دنیا کی زینتوں کو شیطان کا جال قرار دے کے آدمی بھاگ نکلے. لیکن نہ تو صوفیانہ تہذیب کو تہذیب ہونے کی سعادت حاصل ہو سکی، نہ وہ خانقاہوں سے نکل کر کبھی پوری دنیا کے لیے آئیڈیل بن سکی. انسان نے اس دنیا میں جو خدا کی بنائی ہوئی فطرت ہے اسی کے تحت ساری دنیا کا نظم ہمیشہ چلایا. اس وقت بھی اسی طرح چل رہا ہے. یعنی یہ باتیں کسی خانقاہ میں بیٹھ کے کی جا سکتی ہیں، کچھ الگ تھلگ لوگ اس میں اپنا فلسفہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن دنیا تو بہرحال اس اصول پر نہیں چل رہی. بالکل. اس میں انسان اپنے علم، اپنی عقل، اپنی صلاحیتیں سب کو نمایاں کرتا ہے، اور اس سے تہذیب وجود میں آتی ہے، تمدن وجود میں آتا ہے، بڑے کارنامے ہوتے ہیں. یہ ساری دنیا جو ہمارے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی ہے
وہ فطرت کے اسی قاعدے پر زندگی بسر کر رہی ہے. اللہ کا دین اس معاملے میں نہ ترک زینت کی تعلیم دیتا ہے، نہ ترک لذات کی، نہ ترک دنیا کی. وہ اس میں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، توازن کی تعلیم دیتا ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے ہاں کھانے پینے خرچ کرنے میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسرفین کو اور مبذرین کو پسند نہیں کرتا. یعنی صحیح جگہ پر حدود سے تجاوز کر کے خرچ کرنا یہ اسراف ہے، اور غلط جگہوں پر خرچ کرنا یہ تبذیر ہے. تو دونوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ محبت نہیں کرتا بلکہ ناپسند کرتا ہے، اور یہ غلط رویہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اختیار کریں. تو دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو معاش کی جد و جہد ہے، تہذیب کا نشو و نما ہے، تمدن کا عروج ہے، قوموں کی زندگی ہے. سب جگہ یہی دو چیزیں ہیں جو قوموں کے لیے، افراد کے لیے خرابی اور زوال کا باعث بنتی ہیں. یعنی ایک عام آدمی بھی کھاتا پیتا ہوگا، اس کے بچے اگر تبذیر میں مبتلا ہو جائیں، یعنی وہی کمایا ہوا روپیہ پیسہ غلط جگہوں پر خرچ کرنا شروع کر دیں، تو جلد یا بدیر، کیونکہ جتنی غلط جگہیں خرچ کرنے کی وہ اگر آپ اصول میں بیان کریں تو 3 ہیں، اور وہ ہمیشہ سے یہی رہی ہیں. یعنی عورت ہے، نشہ ہے، جوا ہے. تو اگر ان غلط جگہوں پر خرچ کرنا شروع کر دیں تو کچھ دیر تک تو آدمی خیال کرتا ہے کہ بس یہ سگریٹ کا ایک کش ہی ہے نا، لگا لیا میں نے. لیکن ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طرح کی تزئین رکھی ہے. انسان جلد یا بدیر ایڈکشن کا شکار ہو جاتا، پھر اس کے بس میں نہیں رہتا کہ وہ کہاں رکے گا. جی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر یہ تبذیر یا غلط جگہوں میں خرچ کرنا یہ بالکل ڈبو دیتا ہے. یعنی گھر، خاندان، اسی طریقے سے بڑے بڑے کاروبار، بڑے بڑے امپائر جو والدین نے بنائے ہوتے ہیں، آدمی ان چیزوں میں پڑھ کے ڈبو دیتا ہے. اسی طرح کا معاملہ اسراف کا ہے. یہ جائز چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے کے لیے، اعتدال کے ساتھ، وقار کے ساتھ. زینتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے بالکل ممنوع قرار نہیں دیا. دنیا میں انسان صرف ضرورت پر نہیں رہتا، وہ اس سے آگے بڑھ کر اپنے اندر ایک حصے جمالیات رکھتا ہے، اس کی تسکین چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تحسین کی ہے، گھروں میں، زندگی کے معاملات میں، شہروں میں، ہر جگہ. لیکن اگر اس میں توازن نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے، تو پھر یہ چیز بھی خرابی کا باعث بنے گی. تو آپ اسی اصول کے اوپر ایک فرد کی زندگی کو دیکھیں، اسی اصول پر قوموں کی زندگی کو دیکھیں. قوموں کے بارے میں بھی جو صحیح اصول بتایا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں جو اخراجات کرنے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ بڑی بڑی عمارتیں بھی بنتی ہیں، بہت شاندار محلات بھی وجود میں آتے رہے. سیدنا سلیمان کے محل کا خود قرآن نے ذکر کیا ہے. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، انسانی تمدن میں اس کا ظہور ہوتا ہے. انسان کا ادب، آرٹ، وہ بھی نشو و نما پاتا ہے. بڑے بڑے میوزیم بنتے ہیں، سڑکیں بنتی ہیں، اور اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں. تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ ایک مقام رکھتی ہیں، لیکن ان میں جو دولت کا ظہور ہے یا اس میں زینت کا ظہور ہے، اس میں وہ توازن قائم رہنا چاہیے جو قوم کی دولت کو حاصل ہے. یعنی اگر تو آپ اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں سب لوگوں کو اچھی روٹی بھی مل رہی ہے، لوگ خوشحال ہیں، ان کو اچھا ماحول بھی میسر ہے، باقی ضروریات بھی ہیں، تو پھر آپ بنا لیجیے جتنے برج خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. جی. لیکن اگر معلوم ہو کہ دائیں اور بائیں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، تو پھر یہ عمارتیں یہ ایک زحمت بن جاتی ہیں. تو یہاں بھی وہی ہے کہ آپ صحیح جگہ خرچ کر رہے ہیں تو اس میں دائیں بائیں دیکھ کر صحیح توازن کے ساتھ کریں، اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی دونوں چیزوں کے بارے میں متنبہ رہیں. غلط جگہوں پر خرچ نہ کریں، اور جن جگہوں پر خرچ کرنا بالکل جائز ہے ان میں توازن اور اعتدال کا طریقہ رکھیں. ٹھیک ہے، مطلب پرائرٹیز آپ کی درست ہونی چاہیے. جی، بہت شکریہ سر، بہت اچھی طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. سب سے پہلا ہم سوال لیتے ہیں بشرا سے. بشرا، آپ کا نام زوم میں مجھے نظر نہیں آ رہا. آپ اگر کسی اور لاگ ان سے لاگ ان ہوئی ہیں تو اپنے نام کو آپ تبدیل کر سکتی ہیں زوم میں، اس کو اوپر رائٹ کلک کر کے اس کو ری نیم کر سکتی ہیں. پہلا سوال ہم لیتے ہیں اسود علی سے. اسود، آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے.
چلیے چلیے جی، پہلا سوال لیتے ہیں محمد نعمان سے. نعمان، آپ اپنا مائکروفون انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. گامدی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اللہ کی صفات کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم احادیث میں نظر ڈالیں تو لکھا گیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ یا وغیرہ، اس متعلق ہماری رہنمائی فرمائیں. اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اللہ کے سنن، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے، اس کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات کے بارے میں ضروری رہنمائی پوری تفصیل سے دے دی گئی ہے، اور جب کچھ چیزیں قرآن سے واضح ہو جائیں اس کے بعد روایات کو ان کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. تو یہ اصول سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ ظاہر ہے کہ ہماری طرح کا کوئی ہاتھ ہے، نہ ہماری طرح کا کوئی جسم ہے. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے. اس طرح کے اسالیب زبان کے قاعدوں کے مطابق قرآن میں بھی اختیار کیے گئے ہیں، لیکن وہ یہ بتانے کے لیے ہوتے ہیں کہ اللہ نے کسی چیز کو اپنی قدرت سے کیا ہے، اپنے التفات سے کیا ہے. ہر جگہ قرآن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہاں کیا مقصود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ کسی جسم کا محتاج ہے، یا وہ ہاتھوں کا محتاج ہے، یا پاؤں کا محتاج ہے، یہ جو ہمیں تصور دیا گیا ہے قرآن مجید میں، اس کے بالکل خلاف ہے. قرآن مجید ہی کی روشنی میں ذات، صفات سب کا ذکر کرنا بھی چاہیے اور اسی روشنی میں دیکھنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اسود، ایک دفعہ ہم آپ کو پھر ٹرائی کرتے ہیں. اپنا مائکروفون انمیوٹ کر کے سوال کر لیجئے. اسود علی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو میرا سوال تھا، کچھ دیر پہلے میرے سامنے ایک حدیث گزری جس میں تھا کہ سفر ایک عذاب ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں اور میں رہتے ہی سفر میں ہوں، تو یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے جی اس طرح. تو یہ پلیز ذرا اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے گا. شکریہ. جی بہت شکریہ. وہ اصل میں دیکھیے، یہ جو عربی زبان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جب وہ ہمارے ہاں ایک خاص اصطلاحی تعبیر اختیار کر لیتے ہیں تو ہم اس سے اٹھ کر نہیں دیکھتے. عربی زبان میں یہ عذاب کا لفظ ہے، یہ صرف اللہ کے عذاب کے لیے استعمال نہیں ہوتا. جیسے ہم بولتے ہیں بھئی یہ تو مصیبت ہے، تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس زمانے میں اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے لوگوں کو قافلوں میں سفر کرنا ہوتا تھا، رستے میں لوگ لٹ جاتے تھے. ابھی تو 100 سال پہلے کی تصویریں آپ دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ حج کے لیے جاتے تھے اور بدو ہی ان کو کاٹ کے پھینک دیتے تھے. تو اس زمانے میں حضور نے توجہ دلائی کہ بس اللہ کی پناہ ہی مانگنی چاہیے، آدمی اپنی جگہ ہی بیٹھا رہے تو اچھا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ سفر میں کیا حالات پیش آ جائیں. تو یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ لوگوں کو ایک عمومی ہدایت دی جا رہی ہے کہ خواہی نہ خواہی سفر کے لیے نکلنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. ضرورت ہو تو پھر ہی نکلا کرو، ورنہ اس کے جو نتائج ہوتے ہیں بعض اوقات بڑے تلخ ہو جاتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال بشرا، ایک دفعہ ہم آپ کو پھر ٹرائی کرتے ہیں. بشرا اپنا سوال پوچھ لیجیے مائکروفون انمیوٹ کر کے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر میں ایک رسپانسبل سٹیزن ہونے کی حیثیت سے قانون کو فالو کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں مثال کے طور پہ اگر میں ایک ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا کوئی ورکر ایسا ہے جو تھوڑا کسی ذہنی تکلیف کا شکار ہے، لیکن اس کے کچھ حالات ایسے ہیں کہ میں اس کو ایکسپیل نہیں کر سکتی، اس کی ہائر اتھارٹیز کو شکایت نہیں لگا سکتی. مطلب میں صرف یہ اس کو ایگزامپل دے رہی ہوں. بہت سارے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جن پہ آپ کو جو ہے لوگوں کی فیور میں کچھ قانون کو مطلب اگنور کرنا پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں مطلب ایک عجیب سی کیفیت، مطلب ایک انسرٹنٹی سی ہوتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے. مطلب ادھر میں اگر اس ورکر کو، اسی طرح اگر میں ایک نیبر میں ہوں، مطلب میرے ہمسائے میں کچھ ایسا ہے کہ کوئی انلیگل امیگرینٹ رہتا ہے، ادروائز وہ ٹھیک ہے، کچھ غلط کام نہیں کر رہا، بٹ انلیگل، تو میں اس کی شکایت بینگ رسپانسبل سٹیزن مجھے اس کی شکایت کرنی ہے نہیں کرنی. اس طرح کی بہت ساری سچویشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی، بات واضح ہوگی. دیکھنا ہوتا ہے کہ
جی شکریہ. ہم کسی جگہ کام کرتے ہیں تو وہاں کی ایک اخلاقیات ہے، اس کے تحت ہی ہمیں اپنی ذمہ داریاں انجام دینی چاہیے. ہر آدمی جب کوئی ذمہ داری کا منصب حاصل کرتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ثوابدید کہاں تک ہے، اس کی جورسڈکشن کہاں تک ہے، کہاں وہ لوگوں کو رعایت دے سکتا ہے، کہاں نہیں دے سکتا. تو وہ بالکل قانونی ہوگا. لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی کام کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کریں یا جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو دھوکے میں رکھیں یا بتائیں نہیں، کیونکہ دونوں طرف ذمہ داری ہے آپ کی. تو اس میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے اوپر ہیں ان کو اعتماد میں لیں اور ان کو بھی اس طرف توجہ دلائیں کہ جو جذبات آپ کے ہیں کیا ان کو بھی اس کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے. ممکن ہے کہ اس طریقے سے مختلف اداروں میں زیادہ اچھے راستے اختیار کر لیے جائیں. ہم نے بھی برسوں ایک ادارے کو چلایا ہے اور وہاں بھی اس طرح کے مسائل پیش آتے تھے، تو پھر سب مل بیٹھ کے یہ دیکھتے تھے کہ اس آدمی کے ساتھ کیا کرنا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو ذمہ داری سے الگ کر کے اس کی مدد کا کوئی بندوبست کر دیا جائے. تو 10 طریقے ہو سکتے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں راستہ لوگ فوراً اختیار کر لیتے ہیں کہ میرا یہ دائرہ ہے، میں یہاں پر کچھ کر سکتا یا کر سکتی ہوں، اس وجہ سے مجھے بس کر ڈالنا چاہیے، یہ نیکی اور خیر کا کام ہے. وہ ایک جانب نیکی ہوتی ہے اور دوسری جانب آپ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے ہوتے. تو اس میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، جس زاویے سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ اپنے اوپر کے لوگوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں، ان کے اندر بھی وہ ہمدردی اور محبت پیدا ہو اور وہ بھی انسانوں کے ساتھ یہ سلوک کریں. باقی رہ گئی یہ بات کہ ایک جگہ سے فرض کیجئے کہ کوئی لوگ نہیں پسند کرتے اور وہ نکال ہی دیتے ہیں، تو آپ پھر اپنے دائرے سے باہر کوئی مدد کر سکتے ہیں تو اس شخص کی کر دیجئے. لیکن جہاں آپ کی ذمہ داری ہیں وہاں دھوکہ دینا، فریب دینا یا اطلاع نہ دینا یا قانون کی خلاف ورزی کرنا یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا ہے، تو عام طور پر حکومتیں اس کی ذمہ داری نہیں ڈالتی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے دائیں یا بائیں کوئی غیر قانونی طور پر رہ تو نہیں رہا، تو یہ آپ کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ آپ اطلاع دیں. لیکن اگر فرض کیجئے کہ حکومت کی طرف سے ہر شخص کو پابند کر دیا جائے تو پھر آپ کو یہی کرنا چاہیے کہ آپ اطلاع دے دیں. پھر ہر آدمی کو متنبہ رہنا چاہیے کہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے، وہ بتا دے گا. تو یہ تو ہے اللیگل امیگرنٹس کے بارے میں. ظاہر ہے کہ یہ اپنی ذات میں کوئی جرم نہیں ہے، اس میں تو ایک غلط نوعیت کا قانون دنیا میں بن گیا ہے قومی ریاستوں کے بعد، تو اس میں یہ کیا جاتا ہے. اس میں بھی میں نے عرض کر دیا کہ اگر حکومت نے ذمہ داری دی ہے تو آپ کریں. لیکن وہ جرائم جو اخلاقی بنیادیں رکھتے ہیں، جس میں کسی کو مارنے، کسی کی عزت آبرو کے خلاف اقدام کرنے، کوئی اور جرم کرنے والے لوگ رہ رہے ہیں، تو وہاں ہر شخص کو اطلاع کرنی چاہیے. بالکل، وہاں تو کوئی زیر بحث مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بات اچھی طریقے سے واضح ہو گئی. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال لیتے ہیں عمر قریشی کا. عمر اپنا سوال پوچھ لیجئے. عمر مائکروفون ان میوٹ کر کے اپنا سوال پوچھ لیجئے. اچھا جی، عمر کے پاس دوبارہ آتے ہیں. اگلا سوال لیتے ہیں ہم محمد طلحہ کا. طلحہ آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک طبقہ تو ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں اور خدا کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو جب کائنات پہ غور کرتے ہیں تو ان کو خدا نظر آتا ہے اور ان کا باطن بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایک خدا ہونا چاہیے. لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم آف ایگزامینیشن کو اینالائز کرتے ہیں تو جو سفرنگ اس دنیا کے اندر ہے یا جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں، تو اس سے جو ایک فطری خدا کا تصور بنتا ہے کہ خدا ایک بہت رحم کرنے والا ہے، تو وہ آپس میں ایک مس میچ کا شکار ہو جاتی ہے چیز. تو ایک شدید اضطراب کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ خدا کو مان رہے ہیں لیکن اس کی اسکیم آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اس اضطراب سے کیسے نکلا جائے؟ شکریہ. دنیا میں جب کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو اس میں نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے،
اور وہ یہ کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ نہ نیا خدا بنے گا نہ نئی دنیا بنے گی، وہ ایسی ہی ہے۔ جب ایسی ہے تو پھر یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اس کائنات کا کوئی پروردگار ہے اور عقل کہتی ہے کہ ہونا چاہیے، تو اس نے یہ اسکیم کیوں بنائی ہے؟ یہ اسکیم ہی ہے جس کی وضاحت کے لیے اس نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں اور بار بار بھیجے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ایک اسکیم عقلی لحاظ سے بالکل درست ہو، سمجھ میں آ جائے، اللہ کا حق بھی ہو، لیکن ہم انسان بہت کمزور واقع ہوئے ہیں، اور چونکہ یعنی ایک تعبیر اگر اختیار کر لیجئے تو ریسیونگ اینڈ پر ہے، اس لیے کہ یوں تو نہیں ہے کہ ہم سے مشورہ کر کے اسکیم بنائی گئی ہے، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ رد عمل بھی ہو، شکایت بھی پیدا ہو جائے۔ اس میں صحیح رویہ وہ ہے جو حضرت یعقوب نے اختیار کیا کہ انما اشکو بسی اللہ، میں اپنے رب کے سامنے اپنا شکوہ رکھ دیتا ہوں، تو کرتے رہیے، لیکن نہ ماننے کی کیا وجہ ہے؟ یعنی وہ پروردگار اگر اس اسکیم کے ساتھ دنیا سے معاملہ کر رہا ہے تو پھر کر رہا ہے، اور اگر اس کے نتیجے میں سفرنگز پیدا ہوتی ہیں تو بتائیں کہ کوئی طریقہ ایسا ایجاد کیا جا سکتا ہے عقلی طور پر کہ امتحان لیا بھی جائے اور سفرنگ کو بھی روک دیا جائے؟ یہ تو تضاد ہو نہیں سکتا کسی طرح بھی۔ تو اس لیے اس اسکیم کو ایک واقعے کے طور پر مان کے ہمیں اگر کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے رب ہی سے کرنی چاہیے۔ صحیح رویہ یہ ہے۔ حضرت یعقوب کے بیٹے کے ساتھ جو معاملہ ہوا، خود بھائیوں نے کیا، بیٹا بہت محبوب تھا، تو اس میں وہ روتے بھی رہے اور اپنے پروردگار سے شکایت بھی کرتے رہے، لیکن کس اسلوب میں کرتے رہے؟ وہ میں نے قرآن کی وہ آیت آپ کو بتائی ہے۔ تو ایسے ہی دنیا کے اندر بھی جب تکلیفیں دیکھتے ہیں، مصیبتیں دیکھتے ہیں، تو اپنے رب سے محبت کا شکوہ کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو انکار کا بہانہ بنا لینا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو کیا کریں گے؟ دنیا سے نکل تو جائیں گے نہیں۔ تو اس کائنات کا پروردگار جیسا ہے اس کو ویسا ہی مانیں، اس کی شخصیت، اس کی صفات میں سے کوئی چیز یا اس کی اسکیم میں سے اگر ہماری گرفت میں نہیں آتی تو عاجزی کے مقام پر کھڑے ہو کر اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں، عمر قریشی ایک دفعہ آپ کو پھر ٹرائی کرتے ہیں، اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، میرا سوال دجال سے متعلق ہے۔ اس سے متعلق دو حصے ہیں سوال کے۔ ایک تو یہ آپ نے فرمایا تھا کہ دجال سے متعلق جو روایات ہیں ان کو رویا کے تناظر میں دیکھا جائے تو ٹھیک بات سمجھ آتی ہے، لیکن اس میں ایک صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جو صحیح مسلم میں نقل ہوئی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تمیم داری کا واقعہ بیان کیا، جس میں وہ ایک جزیرے میں دجال سے انہوں نے ملاقات کی تھی، جس سے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ کوئی ایک جسمانی وجود ہے جو کہ ابھی بھی موجود ہے اور پہلے بھی موجود تھا۔ ایک تو اس کا ذرا سمجھا دیں، اس کو کیسے سمجھیں، اور دوسرا یہ جو روایات ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ سورہ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات پڑھیں تو دجال سے بچاؤ ہوگا، اور اس طرح کی باقی روایات ہیں ان کو کیسے سمجھا جائے، اور اس کا سورہ کہف کا ان سے کیا تعلق ہے دجال سے؟ شکریہ۔ سورہ کہف کی آخری 10 آیات کا بعض روایتوں میں ذکر آیا ہے، بعض میں پہلی 10 آیات بھی ہیں، لیکن وہ صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ راوی حضرات کی غلطی ہے، آخری 10 آیات ہی ہیں۔ تو آخری 10 آیات کو اگر آپ نکال لیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو بیان کر دیتی ہیں اس دنیا میں۔ تو جب آدمی کے اندر دین کا صحیح شعور پیدا ہو جائے اور وہ دین کو فی الواقع سمجھ لے تو اس طرح کے فتنے اس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ یعنی وہ کوئی منتر نہیں ہے کہ آپ نے آخری 10 آیتیں پڑھ لیں تو بس دجال سے نجات ہو گئی۔ غور و فکر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ان 10 آیات کو سامنے رکھ کر بار بار ان کی تلاوت کرو۔ یہ ہم بھی بعض اوقات قرآن کے کسی خاص حصے کے بارے میں کہتے ہیں، جیسے کسی آدمی کو کہا جائے ویسے تو پورا قرآن توحید کو بیان کرتا ہے کہ سورہ اخلاص پر خوب اچھی طرح غور کر لو، یا اسی طرح پورا قرآن نجات کے شرائط بیان کرتا ہے، یا جن چیزوں پر نجات کی ضمانت دی گئی انہیں بیان کرتا ہے، لیکن سورہ عصر بہت موجز طریقے سے اسے بیان کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح وہ سورہ کہف کی آخری آیات اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے، اس سے متعلق ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارے اندر اس سے متعلق کن چیزوں کو نشو و نما دینے کی ضرورت ہے، اسے بیان کرتی ہیں۔ تو اس میں جو ایک بنیادی بات حضور نے فرمائی کہ سچا صاحب ایمان دجال کے فتنے سے متاثر نہیں ہوگا۔ تو سچا صاحب ایمان بننے کے لیے ویسے تو کہنا چاہیے کہ پورا قرآن پڑھو،
لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو پورے قرآن کو اپنے غور و فکر کا موضوع بناتے ہیں. تو حضور بعض اوقات بعض آیات کی طرف توجہ دلا دیتے ہیں, بعض حصوں کی. تو کسی موقع پر یہ بھی کہا ہوگا کہ سورہ کہف کی 10 آیات پیش نظر رکھو. تو یہ غور و خوض کرنے, سمجھنے, دین کو جاننے, اس کے اندر اترنے کی دعوت ہے. یہ کوئی منتر نہیں ہے اس سے بچنے کے لیے, نہ ایمان لانے کے لیے کبھی کوئی منتر کام آیا ہے, اور نہ کسی فتنے سے بچنے کے لیے. علم عقل کی روشنی میں سب چیزیں ہوتی ہیں, اور علم و عقل کو جلا جس چیز سے بخشی جاتی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. اور اللہ کی کتاب ویسے تو ساری ہی ہماری ہدایت اور رہنمائی ہے, لیکن بعض موقعوں پر علماء بھی اور اس سے پہلے اللہ کا پیغمبر بھی بعض مقامات کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں, تاکہ اگر یہ توفیق نہیں ہے کہ سارے قرآن کو پڑھا جائے اور اس کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہو, تو کم سے کم سورہ عصر ہی پڑھ لی جائے, کم سے کم کسی موقع کے اوپر سورہ اخلاص ہی کو ذہن میں رکھا جائے. ایسے ہی سورہ کہف کی کوئی آیت, سورہ بقرہ کی آخری آیات دیکھیے, سورہ آل عمران کی, حضور بڑے اہتمام سے نمازوں میں بھی پڑھتے تھے ان کو. اسی طرح کا معاملہ سورہ منافقون کی آخری آیات کا ہے. تو بعض مقامات ہیں قرآن مجید کے جن سے دین کا کسی نہ کسی معاملے میں بڑا غیر معمولی شعور پیدا ہوتا ہے, زندہ ہو جاتا ہے انسان. تو وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. سورہ کہف میں آخری 10 آیات, میں نے اسی روایت کو قبول بھی کیا ہے اور یہ بتا بھی دیا ہے کہ پہلی 10 آیات راوی کی غلطی ہے, ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری تمیم داری کی روایت ہے. ویسے تو اس وقت اس کی سند پر بھی بہت کچھ تنقید ہو گئی ہے, لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں تو میرے نزدیک تو سرے سے وہ کوئی واقعہ ہی نہیں ہے. یعنی ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ کسی جگہ کے اوپر کسی جزیرے میں لوگ چلے گئے ہیں, جہاں کسی گرجے میں انہوں نے دیکھا ہے کہ کسی شخص کو باندھا ہوا ہے زنجیروں میں, اور وہ اپنے آپ کو دجال کہتا ہے. اس طرح کے پاگل اور مجذوب دنیا میں بہت جگہوں پر آپ کو دکھا دیے جا سکتے ہیں. تو اس طرح کے کسی ذہنی اختلال میں مبتلا شخص سے ملاقات ہوئی ہے جس کو ایک واقعہ مان لیا اور کچھ بھی نہیں ہے, اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں باسط حسین قادری صاحب کا. باسط صاحب اپنا سوال پوچھ لیجئے. باسط صاحب اپنا مائکروفون انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھ لیجئے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں شعیب امتیاز صاحب کا. شعیب آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم گاندھی صاحب. وعلیکم السلام. گاندھی صاحب, آج کل آپ کے اوپر ایک بڑا ہی تنقید کیا جا رہا ہے کہ جو حضرت معاویہ اور حضرت علی کے بیچ میں آپ نے ڈسکشن کی ہے, تو اس میں کہا ہے کہ خلفائے راشدین مطلب کوئی نظام نہیں دے سکے جس کی وجہ سے ملوکیت آ. اور دوسرا چیز جو حضرت علی کے مقابلے اپنے حضرت معاویہ کو محسن امت کا کہا ہے, اس پہ لوگ کافی اعتراض کر رہے ہیں کیسے کہہ دیا ہو, اور الزام لگایا ہے کہ آپ نے بس تاریخ کی باتیں کی ہیں, کوئی قرآن حدیث پیش نہیں کیا. تو مطلب اس کی وجہ پس منظر بھی. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ اس ساری بحث کو سن لیجئے. اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اصول بیان کیا ہے, سیاسی معاملات میں اس اصول کا اطلاق کرنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے, اور ہم جب کسی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں تو اپنے حالات کے لحاظ سے پورا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً غلامی کو ختم نہیں کر سکے, تو اس میں کیا معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقص ہے؟ اس وقت کے سماجی حالات ایسے تھے کہ نہیں ختم کی جا سکتی تھی. یعنی وہ چیزیں ختم کر دی گئیں جو ختم کرنی ممکن تھیں. غلام بنانے پر پابندی لگا دی گئی, بتا دیا گیا کہ آئندہ کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا. دین نے اپنا مقصد بیان کر دیا کہ ہر مسلمان کے لیے بڑی نیکی فق و رقبہ ہے, گردنیں چھڑائی جائیں. لیکن دسیوں ہزاروں کی تعداد میں جو غلام تھے, حکومت کے پاس وہ سرمایہ ہی نہیں تھا کہ ان کے مالکوں کو ان کی قیمت دے کے ان کو آزاد کرا دے. ایسے حالات ہی نہیں تھے کہ ان کے لیے گھروں کا فوراً بندوبست کیا جائے. وہ تو اگلے دن نکال دیے جائیں گے جب آزاد ہوں گے. ان کی معاش کا بندوبست کیا جائے. تو سیاسی معاملات میں جب آپ کسی اصلاح کا نفاذ کرتے ہیں تو حالات دیکھنے ضروری ہیں. تو میں نے یہ بتایا ہے اس میں کہ خلفائے راشدین نے جب تک معاملات جزیرہ نمائے عرب تک رہے
اس وقت تک تو بہت اچھے طریقے سے ایک قبائلی طرز کا جمہوری نظم بنا دیا تھا اور اس کی بڑی تحسین کی تھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ اس میں وہ سب اصول ملحوظ رہے جو اللہ نے بتائے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ایک بڑی سلطنت کے لیے ایک جمہوری طریقہ بھی ایجاد کریں، یہ خلفائے راشدین کی ذمہ داری نہیں تھی۔ میں نے تو بڑی وضاحت سے بتایا ہے، اور یہ کسی شخص کی بھی، بلکہ بڑے سے بڑے آدمی کی بھی وقت سے پہلے ذمہ داری نہیں ہوتی۔ یہ سمجھانے کی صحیح کی تھی، تو اس لیے یہ بات ہی صحیح نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کی کوئی کمزوری، ان کا کوئی نقص نہ بیان کیا گیا، نہ ان پر کوئی تنقید کی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس وقت دنیا بھی وہاں پہنچی ہی نہیں تھی۔ یہ آج بیٹھ کے ان پر حکم لگانا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، روکا تھا لوگوں کو اس بات سے۔ دوسری چیز جو تھی وہ یہ بتائی تھی کہ سیدنا معاویہ نے جب یہ دیکھا کہ پے در پے یہ پوری سلطنت خانہ جنگی میں مبتلا ہو رہی ہے، اور 4 سال کم و بیش خانہ جنگی کے گزر چکے تھے، ان سے پہلے 20 سال میں جب انہوں نے نظم قائم کر دیا، تو اس وقت ان کے پاس انتخاب جمہوریت اور ملوکیت میں نہیں تھا، انتخاب ہی نہیں تھا، ان کے پاس انتخاب تھا انارکی اور ملوکیت میں، تو انہوں نے اس میں ملوکیت کا انتخاب کیا، اور یہی ہر معاملے میں ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ یہ تو تب ہو کہ میں یہ کہوں کہ یہ کام تو غلط ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے کر ڈالا، یعنی خلفائے راشدین نے بھی اگر اس طرح کا کوئی نظم نہیں بنایا جو پوری سلطنت میں ایک ایوان نمائندگان بنا سکے، تو یہ تو میرے بھائی، میں نے اس پورے لیکچر میں بار بار کہا ہے کہ 1000 سال تک بعد میں پوری دنیا نہیں بنا سکی، ہماری فقہ نہیں بنا سکی، ہمارے بڑے بڑے دانشور نہیں بنا سکے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی جگہ بھی کہا ہو، دوبارہ سنیے اس کو، کہ یہ ان کی کوئی غلطی تھی یا ان کی کوئی کمزوری تھی، نہیں، جو ان کو حالات میسر تھے اس وقت تک انہوں نے اللہ کے دین کے اصول پر پوری طرح عمل کر کے دکھایا۔ جب حالات گرفت سے نکل گئے تو اب ایک دوسرا فیصلہ کرنا پڑا۔ اس وقت چوائس یہ تھا، سیاسی معاملات میں یہ جو آئیڈیلزم ہے جو مذہبی لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے، یہ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ نری رومانویت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس طرح کے یوٹوپیا میں صرف حماقتیں ہوتی ہیں۔ سیاسی معاملات اور سماجی اور معاشی معاملات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ممکن صورتیں کیا ہیں، ان میں سے ایک کا انتخاب کیا جاتا ہے ہمیشہ۔ تو پہلے مرحلے میں جو کچھ انہوں نے کیا وہی ممکن تھا اس وقت، اور دوسرے مرحلے میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو چوائس کیا، وہ چوائس اگر تو جمہوریت اور ملوکیت میں ہوتا تو پھر ان پر دوش آتا تھا، ان کے پاس یہ دوسرا چوائس موجود ہی نہیں تھا، یعنی ملوکیت اور انارکی، کیا انتخاب کرنا ہے۔ تو مجھے بھی اگر آج یہی صورتحال درپیش ہو تو میں بھی ملوکیت ہی کا انتخاب کروں گا۔ تو اس لیے اس میں کسی کی کوئی برائی نہیں بیان کی گئی، کوئی ایسی بات نہیں کی گئی، نہ خلفائے راشدین کا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی تقابل کیا گیا ہے، نہ ان کی کوئی غلطی بیان کی گئی ہے، صورتحال کا ادراک کرایا گیا ہے، اور وہ مسلمہ اصولوں کی روشنی میں کرایا گیا ہے، اور قرآن مجید کی اس تعلیم کو واضح کیا گیا ہے کہ قرآن جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس پر عمل کے حالات کب سازگار ہوں گے اور کب دنیا کوئی نظام بنائے گی، اس کا فیصلہ کرنا انسانوں کا کام ہے۔ یہ کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی وہ کام کر دیں گے۔ چنانچہ میں نے یہ بتایا کہ اس وقت جس جمہوری نظام کو ہم بہت بڑی اچیومنٹ سمجھتے ہیں، سارے مذہبی لوگ بھی اس کے عشاق ہوتے جا رہے ہیں، کن کا بنایا ہوا ہے؟ تو ہمارا بنایا ہوا بھی نہیں۔ تو ان حقائق کو سمجھیے از راہ کرم، اس مذہبی نوعیت کی ریٹرک سے نکل کے۔ بہت شکریہ سر، بہت اچھی طریقے سے آپ نے بات کو واضح کر دیا۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرا دوں کہ آپ کا اگر نام جو ایس کامدی کی پروفائل میں ہے نام آپ کا، وہ اگر زوم میں ڈسپلے نہیں ہو رہا تو میں آپ کو اس میں فائنڈ نہیں کر سکتا، پھر میں آپ کو سوال کا موقع نہیں دے سکتا۔ تو اگر آپ اپنا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں زوم میں تو اس کے پر رائٹ کلک کر کے اس کو ری نیم کر لیں تاکہ میں آپ کو ڈھونڈ سکوں۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں زید لکڑا والا کا۔ زید اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال ریلیٹڈ ٹو قرآن میں جو کمانڈمنٹ آتے ہیں، جیسے کہ ایک کمانڈمنٹ آتا ہے کہ کسی کو جب ادھار دو تو اس کو لکھ دیا کرو، اور پھر بہت جگہ پر طلاق کے کمانڈمنٹ آتے ہیں کہ گواہ بنا دیا کرو، اور اسی میں جیسے ادھار کیا ہے کسی کا تو اس میں بھی گواہ بنا لو۔ تو
کتنے جو کمانڈمنٹس ہے وہ جو اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو ہم نے اللہ کی نافرمانی کری ہے اور ہم گنہگار ہو گئے. اور جیسے یہ ہے ادھار ہے کسی کو دیا اور نہیں لکھا, تو کیا اس میں بھی ایسا ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی اور ہم گنہگار ہو گئے؟ تو یہ کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں قرآن کی روشنی میں کہ کون سے کمانڈمنٹ جو فرض کیے گئے اور کون سے ہماری سہولت کے لیے ہے؟ بہت شکریہ. جی, جو سد ذریعہ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ترغیب ہوتی ہے کہ ایسا کرو. سد ذریعہ کا مطلب ہے کہ کسی بڑی برائی سے روکنے کے لیے یا کسی برے نتیجے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کوئی ہدایت کرتے ہیں. تو یہ سد ذریعہ ہے. یعنی اصلاً تو اس چیز میں کوئی خرابی نہیں ہوتی, لیکن اگر اس کا ارتکاب ہوگا یا اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا یا وہ احتیاط نہیں کی جائے گی تو کوئی خراب نتیجہ نکل سکتا ہے. تو یہ سد ذریعہ کہلاتا ہے. اس طرح کے جتنے احکام ہیں ان میں کوئی چیز فرض نہیں ہوتی, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت ہوتی ہے. ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ کے ہاں بھی اجر ملے گا, دنیا میں بھی ہم اس کے برے نتائج سے محفوظ رہیں گے. اور اگر نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاں بھی وہ ایک بری بات سمجھی جائے گی. آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے ہاں کی فقہی اصطلاح میں کہ ایک صغیرہ گناہ ہو جائے گا, اور دنیا میں ظاہر ہے اس کا نتیجہ نکلے گا. کسی مصیبت میں پھنسیں گے, کسی نزاع میں مبتلا ہوں گے, پھر روئیں گے بیٹھ کر کہ نہیں لکھا تھا. جی, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ یہ جو روزمرہ دوست احباب میں یا مارکیٹوں میں لوگ لے دے رہے ہوتے ہیں وہ مقصود نہیں ہے, لیکن کوئی سنجیدہ معاملہ ہو تو اس کو لکھ بھی لو اور اس پر گواہ بھی بنا لو. بڑی عمدہ ہدایت ہے اور دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کے لیے بہتر نتائج کا باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں شایان حسیب کا. شایان, آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال یہ ہے کہ یہ کچھ دنوں پہلے میرے سامنے ایک چیز آئی ہے کہ نیو انٹرپریٹیشن ہے کہ آپ کے ایک شاگرد بھی ہیں اور یہ میں نے کچھ اور لوگوں سے بھی سنا, وہ ریحان احمد یوسفی صاحب جن کو ابو یحییٰ بھی ان کا پین نیم ہے, تو انہوں نے اپنی کتاب وہ ادھوری کہانی میں لکھا کہ جب عید الضحیٰ کے موقع پر انسان اپنی تقدیر خود لکھوا کے آئے کہ ایک بندہ کہاں پیدا ہوگا, کس زمانے میں پیدا ہوگا, کہ وہ لنگڑا ہوگا, اندھا ہوگا, کتنا امیر ہوگا, یہ سب خود لکھوا کے آیا. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ مجھے پیدا ہو رہا ہے کہ اگر ہم کسی کو دیکھیں کوئی اندھا ہے, لنگڑا ہے, تو ہمارا وہ مدد کا جذبہ ختم نہیں ہو جائے گا کہ یہ تو اپنی تقدیر خود لکھوا کے آئے, ہم اس کی مدد کیوں کریں, حالانکہ امتحان ہمارا بھی ہے کہ ہمیں مدد کرنی ہے. تو اس کی آپ تھوڑی حقیقت کی وضاحت فرما دیں کہ یہ کیا سچ میں ہم اپنی تقدیر خود لکھوا کے آئے ہیں یا پھر یہ اللہ کی حکمت کے تحت سب چل رہا ہے؟ شکریہ. میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے کیا بات لکھی ہے, اس وقت ذہن میں تازہ بھی نہیں. کوئی چیز اگر کہیں نظر سے گزری ہے تو میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا. وہ ایک فاضل شخص ہیں اور بڑی خدمت کرتے ہیں, دیکھنے کے بعد ہی کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے. میں اصولاً یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ بالکل خلاف عقل بات ہے. یعنی مجھے بھی اگر بٹھا کے کہا جائے کہ کیوں لنگڑا بننا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں گا, تو یہ بالکل خلاف عقل بات ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور یہ فیصلے امتحان کے لیے کیے گئے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. باسط حسین قادری صاحب, آپ کو ایک دفعہ پھر سے ٹرائی کرتے ہیں, اپنا سوال پوچھ لیجئے. ٹھیک ہے جی, آخری سوال لیتے ہیں رافیہ خواجہ صاحبہ کا. رافیہ, آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. غامدی صاحب, مجھے جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ جب آپ پہ آزمائش آتی ہے تو اس سے آپ کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں, تو آپ کو صبر کرنا چاہیے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ صبر تو انسان کرتا ہے, کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے, تو کیا اللہ سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا کہ ذرا میری آزمائش ہلکی کر دے؟ یا اللہ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, آپ صبر سے رہیں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ آپ برداشت کرتے رہیں. تو اس میں ذرا مجھے کلیریفائی کر دیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. یہ بات اس طرح ہے ہی نہیں. یعنی بندے کو کبھی کسی آزمائش کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ اپنی بندگی کا اعتراف کر کے, اپنی عاجزی کا اعتراف کر کے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ وہ دنیا میں ہر آزمائش سے محفوظ رکھے. آزمائش آ جائے تو تب بھی بار بار اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے. ابھی میں نے ذکر کیا کہ جب سیدنا یعقوب جیسے پیغمبر پر آزمائش آئی تو وہ کہتے ہیں کہ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ,
میں اپنے غم کا اور اپنی سب دل گرفتگی کا اللہ ہی سے شکوہ کرتا ہوں، تو ہم اللہ سے کیوں نہیں کریں گے؟ دعا بھی کریں گے، درخواست بھی کریں گے، آزمائش کے اٹھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار رو رو کر کہیں گے۔ یہ سب ہماری بندگی کا تقاضا ہے۔ یہ تو بے نیازی ہوئی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ آزمائش لے آئے ہیں تو ہم آپ کو جھیل کے دکھائیں گے۔ تو اپنی بندگی میں اور اپنی عاجزی میں کھڑے رہنا چاہیے۔ باقی صبر کا مطلب یہ ہے کہ جزا فضا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آدمی گلے شکوے پر نہ اتر آئے، یعنی برے گلے شکوے پر۔ محبت کے گلے شکوے تو ہوتے ہیں، ماں سے بھی ہوتے ہیں، باپ سے بھی ہوتے ہیں، اس پر نہ اتر آئے۔ اور اسی طریقے سے کہیں اللہ تعالیٰ پہ اس کا اعتماد مجروح نہ ہو جائے، کہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی سوء ظن میں مبتلا نہ ہو۔ اور دوسرے یہ کہ جو اس چیز کو ٹالنے کے لیے اس کو جد و جہد کرنی ہے وہ کرے اور ثابت قدم رہے اور انتظار کرے اس کا کہ اللہ کا فیصلہ کب آتا ہے۔ تو صبر کا مطلب یہ ہے، یہ ہرگز اس کے منافی نہیں ہے کہ تدبیر نہیں کریں گے اور دعا نہیں کریں گے۔ دعا نہیں کریں گے تو جائیں گے کہاں؟ ہم بہت عاجز بندے ہیں، ہر وقت دعا کرنی چاہیے۔ ٹھیک سر، بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ آج کی ایز کام دی لائف کی اس نشست کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس ایونٹ کے لیے رجسٹر کیا، آج شرکت بھی کی مگر ان کی باری نہیں آ سکی، انہیں ہم اگلی نشست کے لیے انشاءاللہ پرائرٹی رجسٹریشن کا موقع دیں گے۔ اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ بذریعہ ای میل شیئر کر دی جائیں گی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ غامدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ فیصل ہارون کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔